نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ غرور کا انجام پر مکمل اور سبق آموز کہانی دی جا رہی ہے جو ویڈیو آرٹیکل اسلامی لیکچر کے لیے موزوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ غرور کا انجام۔ یہ کہانی قرآن پاک میں بارہا دہرائی گئی ہے تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کا غرور باقی نہیں رہتا۔ ابتدا وحی کا نزول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی بنا کر مبعوث فرمایا جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کا شکار تھے۔ ایک دن طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا، جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ سورت طٰہٰ 24۔ موسیٰ کا فرعون کے دربار میں داخلہ۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ بڑے ادب اور نرمی سے پیغام دیا، ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان پر ظلم نہ کر۔ فرعون جو خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا یہ بات سن کر غصے میں آ گیا۔ فرعون کا غرور بھرا جواب۔ فرعون نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا؟ اور تم نے تو ایک انسان کو قتل بھی کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے عاجزی سے جواب دیا، وہ کام میں نے نادانی میں کیا تھا، پھر میں بھاگ گیا، مگر اب اللہ نے مجھے علم و حکمت عطا فرمائی ہے اور اپنا رسول بنایا ہے۔ مکالمہ رب کون ہے؟ فرعون نے پوچھا، اور یہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ہر چیز کا جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرو۔ فرعون نے دربار میں قہقہا لگایا اور اپنے وزیروں و سپاہیوں سے کہا، کیا تم سنتے ہو؟ یہ کیسا رب ہے جس کا دعویٰ یہ کر رہا ہے؟ نشانیوں کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزات عطا فرمائے۔ عصا کو زمین پر ڈالنے پر وہ اژدھا بن گیا۔ روشن ہاتھ یدبزاک بغیر کسی مرض کے ہاتھ چمک اٹھتا۔ پانی میں خون، ٹڈی دل، مینڈک، جوئیں اور قحط سب بطور عذاب نازل ہوئے، مگر فرعون ہر بار ضد اور غرور کے ساتھ انکار کرتا گیا۔ انجام سمندر کا واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ جب حضرت موسیٰ بحر قلزم ریڈ سی کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے، لیکن فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پار ہوئے، سمندر پھر سے مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ فرعون کا آخری اعتراف۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا، اب حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرتا رہا۔ سورت یونس 90-92۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو باقی رکھا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ سبق: غرور اور تکبر کا انجام تباہی ہے۔ اللہ کے پیغام کو حقیر نہ جانو۔ نبی کی بات کو سننا ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اللہ کا عذاب خاموشی سے نہیں آتا بلکہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ مہربانی کر کے میرے چینل اسلامک ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔